بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ جنوبی کوریا کی فوج نے کہا ہے کہ شمالی کوریا نے مشرقی ساحل سے کم فاصلے تک مار کرنے والے 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے ہیں۔ جنوبی کوریا کی فوج نے کہا کہ دونوں میزائل جاپان کے خصوصی اقتصادی زون سے باہر گرے۔ تجربات ایسے وقت کیے گئے جب امریکی طیارہ بردار جہاز جنوبی کوریائی بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے والا ہے۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے بار بار میزائل داغے جانے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ شمالی کوریا کی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب جاپان نے میزائل تجربات کو خطے اور عالمی برادری کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ جمعے کو اپنے دورہ کینیڈا کے دوران گفتگو کرتے ہوئے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ کوئی تصادم نہیں چاہتا، مگر امریکہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے اپنی پوری قوت استعمال کرے گا، جس کا گزشتہ روز مظاہرہ کیا گیا۔ صدر بائیڈن کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی فوج نے جمعرات کو بتایا تھا کہ اس نے مشرقی شام میں ایران کے پاسداران انقلاب سے وابستہ گروہوں کے ٹھکانوں پر متعدد فضائی حملے کیے ہیں۔ یہ حملے جمعرات کو ایک ڈرون حملے میں امریکی کنٹریکٹر کی ہلاکت کے جواب میں کیے گئے تھے۔ چند روز کے دوران دوسری مرتبہ ٹیلی فون پر بات چیت میں سعودی عرب اور ایران کے وزرائے خارجہ نے رمضان میں ہی ملاقات کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی بحالی کے سلسلے کی کڑی ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آل سعود اور ان کے ایرانی ہم منصب حسین امیر عبداللہیان نے چین کی ثالثی میں ہونے والے معاہدے کی روشنی میں کئی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کا کہنا ہے کہ 2 ہفتے سے دارالحکومت صنعاء پہنچنے والی اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں کی امدادی پروازوں پر سخت پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ حوثیوں کے زیر انتظام سول ایوییشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ رواں ماہ 25 سے 30 مارچ کے درمیان صنعاء میں کسی بھی انسانی حقوق کی تنظیم کی امدادی پرواز نہیں اترے گی۔ وہ صنعاء میں ایسی پروازوں کو اترنے کی اجازت صرف جمعے کو دیں گے۔ ریاست ٹیکساس کے شہر ویکو میں ہفتے کو اپنی انتخابی مہم کی پہلی ریلی سے خطاب میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے الزام عائد کیا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ انہیں سن 2024 کے صدارتی انتخابات سے دور رکھنے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہی ہے۔ وہ سن 2024 میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے حصول کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے نظام انصاف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن سے دور رکھنے کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی کیونکہ وہ ملک کے مفاد کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ یوکرین نے روس اور بیلاروس کے درمیان جوہری ہتھیار رکھنے کے معاہدے کی شدید مذمت کی ہے۔ روسی اقدام پر یوکرین نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ یاد رہے کہ روسی صدر پیوٹن نے چند روز قبل بیلاروس میں جوہری ہتھیار رکھنے کے معاہدے کا بتایا تھا۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بوریل نے روس کے بیلاروس کے ساتھ جوہری ہتھیار رکھنے کے معاہدے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیلاروس کا روسی جوہری ہتھیاروں کی میزبانی کرنا غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیزی ہوگا اور یورپی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ نیٹو ترجمان اوانا لونگیسکو کا روس کے بیان پر رد عمل میں کہنا تھا کہ روس کا جوہری ہتھیار بیلاروس منتقل کرنے کا اعلان خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ ہے۔ نیٹو چوکس ہے اور ہم تمام صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ فی الحال روس کی جوہری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی گئی۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ طالبان ارکان کا اقوام متحدہ کی بلیک لسٹ میں شامل ہونا دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری دباؤ ڈالنے کی بجائے افغان نگران حکومت سے بات چیت کرے۔ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ دباؤ اور طاقت سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ 20 سالہ افغان جنگ سے ثابت ہو چکا ہے کہ افغان دباؤ کے آگے ہار نہیں مانتے۔ سلامتی کونسل کے کسی معاہدے پر نہ پہنچنے کی وجہ سے بلیک لسٹ میں شامل طالبان کے 13 ارکان کو حاصل اقوام متحدہ کے استثناء میں اب تک توسیع نہیں ہو سکی ہے۔ یاد رہے کہ طالبان ارکان کو حاصل اقوام متحدہ کا استثناء اگست سن 2022 میں ختم ہو گیا تھا۔
اسرائیلی وزیر اعظم نے وزیر دفاع یوآو گیلنٹ کو عدالتی اصلاحات روکنے کے مطالبے پر برطرف کر دیا۔ بنیامین نتنیاہو نے وزیر دفاع کو برطرف کرنے سے قبل ملاقات کی تھی۔ اسرائیل میں عدالتی اصلاحات کے حوالے سے جاری احتجاج پر بات چیت ہوئی تھی۔ اس فیصلے کے کچھ دیر بعد گیلنٹ نے ٹویٹر پر لکھا کہ اسرائیل کی ریاست کی سلامتی ہمیشہ ان کی زندگی کا مشن رہی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی اپنے برطانوی ہم منصب رشی سونک سے ملاقات کے لیے آمد کے موقع پر سینکڑوں مظاہرین نے وسطی لندن میں ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر احتجاج کیا اور ان کے خلاف نعرے لگائے۔ نتنیاہو کو اپنی حکومت کے عدالتی اصلاحات کے پروگرام پر اسرائیل میں کئی ہفتوں سے بڑھتے ہوئے مظاہروں کا سامنا ہے، جس سے عدالتوں پر سیاستدانوں کی طاقت بڑھے گی اور جسے ناقدین جمہوریت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ مظاہرین نے اسرائیلی پرچم اور ایسے کتبے اٹھائے ہوئے تھے جن پر نتنیاہو پر تنقید کی گئی تھی۔ عبرانی میں شرم شرم کے نعرے لگائے گئے۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 29 مارچ 2023، صفحہ 8، طارق مرزا کی آواز میں۔